بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی۔ ناظرین، کسی کا قول ہے ایک دانشور کا کہ معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہیں لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کی سیاست ایک جمود میں ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک جمود، اس پر جمود کی کیفیت ہے، لیکن کچھ 2-3 ماہ سے کچھ چیزیں صورت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقت میں کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے، اور حقائق ہیں کہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہیں، اور کچھ چیزوں کی جھلک ہمیں وہ دکھائی دے جاتی ہے، لیکن پھر وہ کچھ عرصے کے بعد پس پردہ چلی جاتی ہے، اور وہ اس پس پردہ میں بھی رہ کر وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے ایک اپیل دائر ہے بریت میں لینے کے لیے ہیون فیلڈ ریفرنس میں، اور نیب نے بھی وہ اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ مریم نواز نے ہیون فیلڈ ریفرنس میں جو اس پر سزا دی گئی تھی احتساب عدالت کی طرف سے، اس سے ختم کرنے کے حوالے سے اور اس کیس سے بریت لینے کے لیے وہ انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، جبکہ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ اس سزا کو بڑھایا جائے۔ مریم نواز کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا کم ہے، اس کی سزا زیادہ بنتی ہے۔ یہ پچھلے کوئی 16 جولائی 2018 کو ایک مریم نواز نے اپیل دائر کی تھی بریت کی۔ یہ کیس 2-3 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کیس میں دونوں اطراف سے یعنی نیب کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے بھی التوا مانگا جاتا رہا، کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے۔ تو جو 16 جولائی 2018 میں جو بریت کی درخواست دائر کی تھی مریم نواز نے، اس درخواست پر ابھی تک دلائل نہیں ہوئے کسی کی بھی طرف سے، لیکن حیران کن طور پر یہ بات سامنے آئی کہ جو مریم نواز نے 2 ماہ قبل ایک اپلیکیشن دائر کی تھی اسلام آباد میں، درخواست دائر کی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت صدیقی کی بیان حلفی اور اس وقت کے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل جو اس وقت کور کمانڈر پشاور ہیں فیض حمید کے حوالے سے بھی اس پہ ان کو ذکر کیا گیا تھا، اور اس جسٹس شوکت صدیقی کی جو بیان حلفی تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اسلام آباد کے اندر جو ہے نا وہ خصوصی اس عدالت میں بینچز بنتے رہے اور ہوتی رہی، کارروائی ہوتی رہی اس پر، اور وہ بینچز جو بنتے رہے وہ کیس سنتے رہے۔ تو اس حوالے سے پچھلی سماعت پر جو ایک تو سماعت کل ہوئی، پچھلی سماعت پر اسلام آباد یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں لگا ہوا 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہو کہ 16 نومبر پچھلے سے گزرے سال یعنی 16 نومبر کو ایک گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے حوالے سے بھی ایک بیان حلفی سامنے آئی تھی، جو روزنامہ جنگ میں انصار عباسی صاحب نے اس کو پبلش کیا تھا، انویسٹیگیٹو سٹوری دی تھی۔ اس حوالے سے بھی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، اور وہ جو رانا شمیم کی بیان حلفی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ثاقب نثار نے گلگت بلتستان میں جو بیٹھ کر کسی کو کال کی تھی کہ مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 2018 کے انتخابات سے پہلے عدالتوں سے یا جیل سے باہر نہیں آنے دینا، اس کا اشارہ بھی اس بینچ کی طرف جاتا ہے جو اس وقت یہ تو عدالت کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں، یہ عدالت کہتی ہے کہ اشارہ اس بینچ کی طرف ہے اس بیان حلفی کا کہ جو کیس سن رہا ہے۔ تو پچھلی سماعت پر جسٹس عامر فاروق نے نیب پراسیکیوٹر سے یہ کہا تھا کہ آپ عدالت کے سامنے ٹھوس اور سالڈ قسم کے شواہد پیش کریں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ہیون جو فیلڈ ہے وہ اپارٹمنٹ جو ہیون فیلڈ کے جو لنڈن میں جو فلیٹ ہے ان کی ملکیت مریم نواز کی ثابت ہو،
لیکن اس میں یہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فوجداری مقدمات میں استغاثہ پہلے اپنا کیس ثابت کرنا تھا، اس پر استغاثہ پر کیس، اور پھر اس کے بعد ملزم کو صفائی کا موقع ملتا ہے. لیکن یہاں پر جج صاحبان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایسی ہمیں سالڈ قسم کے ایویڈنس دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ لندن کے جو فلیٹس ہیں وہ مریم نواز کی ملکیت میں ہوں. لیکن مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو فلیٹ ہے وہ مجھے والد کی طرف سے تحفہ میں دیے گئے تھے. تو اس پر جسٹس عمر فاروق نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ والد اپنی بیٹیوں کو تحفے تو دیتے ہیں لیکن آپ اس پر دیں سالڈ قسم کے ایویڈنس دیں. کل جو سماعت ہوئی حیران کن طور پر جو گزرے روز یعنی منگل کو جو سماعت ہوئی اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جو پہلے نہیں ہوئی. جیسے اس عدالت جو ابھی بریت کی درخواست مریم نواز نے دائر کی تھی اس پر عدالت نے دلائل مانگ لیے نائب پروسیکیوٹر سے اور مریم نواز کے وکیل عرفان قادر سے. حالانکہ جو پہلے 16 جولائی 2018 کو بریت کی درخواست دائر تھی اس پر دلائل نہیں ہوئے، لیکن اس درخواست پر انہوں نے دلائل مانگ لیے کہ ہمیں دلائل دیں کہ مریم نواز کی بریت کیسے ہوگی. تو یاد رہے ناظرین کہ اس درخواست میں مریم نواز نے جسٹس شوکت صدیقی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. یہ وہ درخواست ہے، اس وقت سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور آج کل وہ پشاور کور کمانڈر ہیں، اور اس درخواست میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے اور اس سماعت پر باہر نکل کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. لیکن اس آج کی جو باٹم لائن ہے، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور موجودہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ایک واسطے کے ذریعے مریم نواز تک یہ میسج دیا ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. اب انہوں نے آئی ایس آئی کے جو چیف سے بھی جو ہے نا وہ انہوں نے وہ پشاور کور کمانڈر بن گئے ہیں. یہ بڑے سالڈ قسم کی میرے ذرائع ہیں، انہوں نے یہ مجھے بتایا اور انہوں نے یہ پیغام بھی بھیجا کہ اب اس کا میرا تذکرہ نہ کریں. یہ آج کی اس کی باٹم لائن ہے. اور کچھ چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی لیکن اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. گزشتہ روز کی سماعت سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ سرعت کے ساتھ پاکستان کے سیاسی حالات میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. جس طرح کل کی سماعت سے اس ایپلیکیشن پر دلائل مانگے گئے دونوں اطراف سے، نیب سے بھی اور مریم نواز کے وکیل سے بھی عرفان قادر صاحب سے، جو 2 ماہ پہلے ایپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چاہے جائے کہ اس پر مانگتے دلائل جو 16 جولائی 2018 کو ہوئی تھی اس پر دلائل نہیں مانگے گئے. اس پر دونوں اطراف سے التوا مانگتے رہے، کبھی نیب مانگتا رہا اور کبھی مریم نواز مانگتی رہی. لیکن کل کی جو سماعت ہوئی ہے 2 ماہ قبل جو اپلیکیشن سبمٹ کی گئی تھی اس پر دلائل مانگے گئے. اب یہ دیکھنا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگلی 1 2 3 سماعت ہونے کے بعد مریم نواز کو آئین اور قانون کے مطابق لگتا ہے، مجھے یہ میری آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے میرا یہ، اور یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے بحیثیت کورٹ رپورٹر کہ ممکن ہے کہ اس کو مریم نواز کو بریت مل جائے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.